اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ رمضان کے 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے خشوع خضوع کے ساتھ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جو لوگ اس رمضان کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر اور کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ پاک انہیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور انہیں روزے رکھنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 28 اور 29 رمضان المبارک کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، اگر رمضان المبارک کے 30 روزے بنتے ہیں تو آپ یہ عمل 3 دن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رمضان المبارک کے 29 روزے بنتے ہیں تو پھر آپ 28 اور 29 رمضان المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ دوستو، آخری موقع ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ 2 دن یا 3 دن کا مہمان مہینہ رہ چکا ہے۔ ان دنوں کو ضائع مت کرے، ان دنوں میں یہ اعمال ضرور کرے جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اس وظیفے کے سب سے پہلے فائدے جان لیں کہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو فائدے کون کون سے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ کا راضی ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دوستو، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے اور اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ سارا سال آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے شیطانی شر سے، زمینی آسمانی آفات سے، جادو جنات سے، تعویذات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ دوستو، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل کیا ہے، عمل کو کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے، یا وہاب، یا رزاق، یا عزیز۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے ہی بابرکت نام ہیں۔ ان 3 ناموں کا یہ وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے، اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا اور آپ کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ دوستو، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔
جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور جب آپ پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ایک دن میں ہی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو 28 رمضان المبارک کا دن، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ 24 گھنٹوں میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی بھی درود پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا عزیزو۔ یہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی مبارک نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا عزیزو، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا عزیزو، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا پروردگار عالم، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، فلاں فلاں حاجت ہے، فلاں فلاں پریشانی ہے، اے میرے مالک تو مجھ پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اور میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اسی طریقے سے 29 رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے کسی بھی وقت اول آخر درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 صفاتی نام پڑھ کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو اگر 30 روزے بنتے ہیں تو 30 رمضان المبارک کے دن بھی اسی طریقے سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو رمضان المبارک کے آخری دن ہیں، ان دنوں کو ہرگز ضائع مت کریں۔ ان دنوں میں یہ چھوٹا سا عمل کر کے فائدہ ضرور اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔